السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اپنی نیتیں پیش کر لیجئے۔ یا اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے تیرے دین کو سیکھنے کا قصد کیا ہے، میرے لیے اسے آسان فرما کر مجھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہر روز سبق بغور سننے، سمجھنے اور یاد کرنے کی بھرپور کوشش میں میری مدد فرما۔ میں نے تیرے احکام پر عمل کی غرض سے دین سیکھنا شروع کیا ہے، میرے لیے یہ آسان فرما۔ خود کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنانے کا ارادہ کیا ہے، مجھے استقامت عطا فرما۔ عمل صالح میں اپنے ساتھ ایک صالح جماعت تیار کرنے کا تجھ سے وعدہ ہے، میری مدد فرما۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں اگلے ٹیسٹ کے متعلق کچھ آپ کو بتا دوں کہ آپ کو آیت الکرسی دوبارہ یاد کرنے کے لیے دی گئی تھی، تو پھر اسی ترتیب سے کہ آپ نے وہ پہلے یاد کی ہوئی ہے، تو آپ کل شام تک، یعنی آج کا دن اور کل کا دن آپ کے پاس ہے، اس میں آپ مکمل آیت الکرسی دوبارہ سے ہمیں سینڈ کیجئے۔ جو غلطیاں آپ نے ٹھیک کی ہیں، میں پھر بھی ریوائز کے لیے آپ کو کل تک کا ٹائم پھر دے رہی ہوں۔ اور اب اس کے بعد آگے آپ اپنا ذہن تیار رکھیے کہ جو دن آپ کے پاس ہیں اس میں آپ کو نماز بھی سنانی ہے، دعائے قنوت بھی سنانی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر کچھ آپ سے ٹیسٹ میں لیا جائے گا، جو اورل ہوگا یا ریٹن ہوگا، وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیا جائے گا۔ تو یہ ویک جو آخری آپ کا ہے، اس کے لیے آپ ساتھ ساتھ اپنی تیاری رکھیے۔ ایک دن پہلے آپ کو ہر ٹیسٹ کا بتا دیا جائے گا اور اگلے دن آپ کو وہ سینڈ کرنا ہوگا۔ تو کل تک آپ کا ٹائم ہے، جو آپ نے آیت الکرسی دوبارہ سے سنانی ہے، ٹھیک ہے، سنا کے آپ سینڈ کر دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ وعد اللہ وعد اللہ وعد اللہ وعد اللہ وعد اللہ الذین 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 آمنوا 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 منکم 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 وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات ليستخلفنهم 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 في الأرض في الأرض في الأرض في الأرض في الأرض في الأرض كما استخلف الذين 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 من قبلهم من قبلهم من قبلهم من
قبلهم من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم جی یہ اس لیے الگ سے پڑھایا ہے کہ جب پیچھے والے لفظ کو ملائے بغیر حمزہ وصلی کو پڑھنا ہو تو اس کا بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کیسے پڑھنا ہے. الذی ارتضی لہم جی جب ملا کے پڑھیں گے تو یہ درمیان میں جو حمزہ ہے جس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں یہ ختم ہو جائے گا, اور جب الگ پڑھیں گے تو پھر اس کے نیچے کسرہ لگایا ہم نے اور اس طرح سے پڑھیں گے. الذی ارتضی لہم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول
وأطيعوا الرسول لعلكم 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 ترحمون 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 لا تحسبن لا تحسبن لا تحسبن لا تحسبن لا تحسبن لا تحسبن الذين 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 كفروا 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 معجزين 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 في الأرض في الأرض في الأرض في الأرض في الأرض في الأرض ومأوى 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 هم النار هم النار هم النار هم النار هم النار هم النار ولبئس 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 المصير مصير 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 وعد الله الذين آمنوا منكم 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 وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض 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 كما استخلف الذين كما استخلف الذين من قبلهم من قبلهم كما استخلف الذين من قبلهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم وليمكنن لهم دينهم وليمكنن لهم دينهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم الذي ارتضى لهم الذي ارتضى لهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد وليبدلنهم من بعد وليبدلنهم من بعد وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا خوفهم أمنا خوفهم أمنا خوفهم أمنا يعبدونني 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 لا يشركون بي شيئا لا يشركون بي شيئا را کو ٹھیک نہیں پڑھتے آپ لا يشركون بي شيئا
لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك ومن كفر بعد ذلك ومن كفر بعد ذلك ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا لا تحسبن الذين كفروا لا تحسبن الذين كفروا لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض معجزين في الأرض معجزين في الأرض معجزين في الأرض ومأواهم النار ومأواهم النار ومأواهم النار ومأواهم النار ولبئس المصير ولبئس المصير ولبئس المصير ولبئس المصير اب توجہ سے سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. وعدہ فرمایا اللہ نے الذین ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے منکم تم میں سے اور عاملو انہوں نے عمل کیے الصالحات اچھے یا نیک. لَيَسْتَخْلِفَنَّ یہ جو آخر پہ نون آتا ہے مشدد اس طرح فعل کے اندر اور شروع میں لام جو آتا ہے جو جڑا ہوا لام ساتھ ہوتا ہے صرف زبر والا یہ دونوں تاکید کے لیے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ترجمے میں 2 مرتبہ ضرور لکھا جاتا ہے یعنی جس میں انتہائی تاکید اور یقین ہوتا ہے. لَيَسْتَخْلِفَنَّ
کہ ضرور ضرور وہ خلافت دے گا ہم انہیں فی الارض زمین میں کما جیسا کہ یا جیسی استخلفا اس نے خلافت دی الذین ان کو من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے یا جو ان سے پہلے تھے اور لیمکنن یہاں پھر لام اور آخر پہ نون شد والا، اس کو کہا جاتا ہے نون تاکید، لام تاکید اور نون تاکید۔ صرف کی اصطلاح میں سے لام تاکید با نون تاکید ثقیلہ کہا جاتا ہے جو شد والا نون ہوتا ہے۔ اور ضرور ضرور جما دے گا لہم ان کے لیے دینہم ان کا دین، جما دینے کا مطلب یعنی مضبوط کر دے گا، الذی وہ جو ارتضی اس نے پسند فرمایا لہم ان کے لیے، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ اور ضرور ضرور بدل دے گا ان کی حالت کو، من بعد بعد خوفہم ان کے خوف کے، امنا امن سے، یعبدوننی وہ عبادت کریں میری، لا یشرکون نہیں شریک ٹھہرائیں گے، بی میرے ساتھ، شیئا کسی چیز کو، ومن اور جو کفر ناشکری کرے، بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک تو یہ لوگ ہم الفاسقون وہی نافرمانی کرنے والے ہیں یا نافرمان ہیں یا فاسق ہیں۔ وَأَقِیمُوا اور قائم رکھو، الصَّلَاةَ نماز، اور آتو ادا کرو، الزکاۃ زکوٰۃ، وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرتے رہو، الرسول رسول کی، لعلکم تاکہ تم پر، ترحمون رحم کیا جائے یا پھر تاکہ تم رحم کیے جاؤ، لا تحسبن ہرگز نہ خیال کرنا تم، الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، معجزین عاجز کرنے والے، فی الارض زمین میں، ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ، النار آگ ہے، ولبئس اور بے شک کیا ہی بری ہے، المصیر پلٹنے کی جگہ یا کیا ہی برا ہے ٹھکانہ۔ پچھلے اسباق میں جو منافقوں کا، کافروں کا اور پھر ایمان والوں کا باری باری ذکر ہوا تھا، اب ان ایمان والوں کا ذکر ہے جو اخلاص والے ہیں، مخلص ہیں اور ایمان کے لیے جان قربان کرنے سے دریغ کرنے والے نہیں ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو شان نزول اس کا یہ ہے کہ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی نازل ہونے سے لے کر، یعنی جب آغاز ہوا وحی نازل ہونے کا اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تب سے لے کے 10 سال کا عرصہ جو مکہ المکرمہ میں گزارا،
शब रोज़ सहाबा इकराम की जानिसार जमाअत के साथ कुफार मक्का की तरफ से बेशुमार ईज़ाओं पर सब्र किया। फिर अल्लाह पाक के हुक्म से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई। सब माल असबाब घर बार अल्लाह के लिए मक्का में छोड़ दिए, मगर कुरैश को फिर भी चैन न था, ना ही वो सहाबा इकराम को चैन से रहने देते। आए दिन कभी तो जंगों के ऐलानात होते रहते और कभी तरह तरह की धमकियां वसूल होती रहती, यानी काफिरों की तरफ से मुसलमानों को जो मदीना तैयबा हिजरत करके आ गए थे। हर वक्त ख़तरा और हाई अलर्ट रहता। एक रोज़ एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर खिदमत होकर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, कभी ऐसा ज़माना भी आएगा कि हमें अमन नसीब होगा और हम हथियारों के बगैर भी चल सकेंगे? इस सवाल पर ये आयत मुक़द्दसा नाजिल हुई जिससे हमने अभी सबक का आगाज़ किया। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम में से ईमान वालों और अच्छे आमाल करने वालों से वादा किया जा रहा है कि तुम्हारा रब ज़रूर तुम्हें ज़मीन में खिलाफत अता फरमाएगा, जैसे तुमसे पहले यानी हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वग़ैरहुमा अंबिया किराम को खिलाफत दी है, और जैसा कि मिस्र शाम के जाबिर काफिरों को हिलाक करके बनी इसराइल को खिलाफत दी और उन काफिरों पर उनको गलबा दिया। तुम्हारा रब तुम्हारे लिए भी दीन इस्लाम को तमाम अदियान यानी सारे दीनों पर गालिब करेगा। ज़रूर तुम्हारे खौफ के बाद तुम्हारी हालत को अमन से बदल देगा। चुनाचे ये वादा पूरा हुआ और अरब की सरजमीन से काफिर मिटा दिए गए, और फिर मशरिक व मगरिब के ममालिक अल्लाह ताला ने इनके लिए यानी मुसलमानों के लिए फतह फरमाई। तारीख़ की नाकाबिल तरदीद शहादत इस बात की तस्दीक करती है कि अहद रिसालती में मक्का मुकर्रमा, हिजाज, बहरैन, खैबर, यमन, जज़ीरा अरब के तमाम इलाक़े इस्लामी इलाक़े बन चुके थे। इस शान से अल्लाह करीम अपना वादा पूरा फरमा रहा था, और वो मुसलमान जो हर वक्त परेशानी में थे कि खाने का होश नहीं, सोने का होश नहीं, चारों तरफ से काफिरों ने घेरा हुआ था। आप देखते जाइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा कितना मजबूत है और किस शान के साथ वो उसे पूरा फरमाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत यानी दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद अहद सिद्दीकी में झूठे नबियों के फैलाए हुए फितने ख़त्म हुए, हर तरफ अमन व अमान हुआ। इसी अहद में इस्लाम की आलमी फतूहात का आगाज़ हो गया, यानी इस्लाम अरब से बाहर निकला, और वो जो 2 साल और कुछ माह का मुख्तसर सा अरसा हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पास था, उसमें ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बरक़ात ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ानी शुरू कर दी। जबकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी में ही मैंने जिन इलाक़ों का ज़िक्र किया वो तो ऑलरेडी फतह हो चुके थे और इस्लामी ममालिक बन चुके थे। अब जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में इन चीज़ों का आगाज़ हुआ, आगे बढ़ी, बाहर निकली, तो मशरिक़ में हज़रत खालिद बिन वलीद और मगरिब में हज़रत अबू उबैदा की ज़ेर क़यादत इस्लामी लश्कर बरसरे पैकार थे। ये मुबारक फ़ौजें इस्लाम की फ़तह के परचम गाड़ती चली जा रही थी,
اور پھر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اب تو فتوحات کی انتہا ہو گئی، روم فتح ہوا، مصر فتح ہوا، اور کسریٰ کی 4000 سالہ عزت و شان خاک میں مل گئی، جہاں ملک کے کونے کونے میں آتش کدے بنے ہوئے تھے، لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ کا وعدہ جو پورا ہوا تو گلی گلی اور گھر گھر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کی نورانی صدائیں بلند ہوتی سنائی دیتی۔ یہ سلسلہ رکا نہیں، بلکہ رب اپنی شان کے مطابق ہی وعدہ پورا فرما رہا تھا۔ سیدنا عثمان غنی کے دور خلافت میں چلتے چلتے یہ فتوحات شمالی افریقہ، جزیرہ قبرص، مشرق میں چین کی سرحدوں تک اور ادھر سندھ کے ریگستانوں تک اسلام کا نور زوفشانی کرنے لگا۔ وہ مسلمان جو ہر وقت سہمے ہوئے اور ڈرے ہوئے رہتے تھے، اب اللہ نے وہ شان و سطوت اور روب و دبدبہ عطا کر دیا کہ جدھر سے مصطفیٰ کریم کے کسی غلام کا گزر ہوتا، بڑے بڑے سرداروں کے سر جھک جاتے۔ حضرت عدی فرماتے ہیں، میں بارگاہ رسالت مآب میں بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا، اس نے فقر و فاقے کی شکایت کی، پھر دوسرا آیا، اس نے راہزنی کی شکایت کی، اور دست درازیوں کا شکوہ کیا۔ مطلب کیا تھا کہ ہر وقت جو ڈاکو، چور، راہزن جو راستوں میں بیٹھے ہوئے قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں، سامان لوٹ لیتے ہیں، مال پٹائی کرتے ہیں، تو ہمیں کسی طرف بھی چین نہیں ہے، ہم کسی حال میں بھی مطمئن نہیں ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عدی، تو نے حیرا کا شہر دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا، مجھے دیکھنے کا موقع نہیں ملا، البتہ لوگوں سے اس کے بارے میں سنا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر تیری زندگی دراز ہوئی تو تو دیکھے گا ایک عورت تنہا اونٹنی پر سوار ہو کر ہیرا سے چلے گی اور آ کر کعبے کا طواف کرے گی، اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ میں نے دل میں سوچا کہ قبیلہ بنی طے کے قزاق اور ڈاکو کدھر جائیں گے؟ یعنی اس قبیلے کے لوگ سب سے زیادہ ظالم، سب سے زیادہ ڈاکے ڈالنے والے، چوریاں کرنے والے، لوگوں پہ ظلم کرنے والے تھے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ پھر یہ جو بڑے بڑے ڈاکو اور قزاق ہیں، یہ کدھر چلے جائیں گے جب اتنا امن ہو جائے گا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت ایسے حالات میں بات کی جاتی ہے نا، جب کوئی آثار ہی نظر نہ آ رہے ہوں، تو وہ بات بہت بڑی اور بہت عجیب لگتی ہے۔ تو جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے، اس وقت تو یہ حال تھا کہ مسلمانوں کا کعبے تک جانا ناممکن تھا، نماز پڑھنا ناممکن تھا، اور اس قدر ظلم و ستم کفاران قریش کرتے تھے، اور سرداران قریش کے اس کو سننا اور سمجھنا مشکل تھا، جو ظلم و ستم مسلمان ان کی طرف سے برداشت کرتے تھے۔ تو ایسے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا، یہ ابھی وہ وقت آنے والا ہے جب اتنا امن، اتنا سکون ہو جائے گا کہ ایک تنہا عورت، ابھی تو قافلے بھی امن و امان میں نہیں ہیں کہ پورے پورے قافلے لوٹ جاتے ہیں، مگر آنے والے وقت میں کیا ہوگا؟ اتنا امن ہو جائے گا، ایک تنہا عورت ہیرا شہر سے، جو دور دراز کا شہر اور غیر آبادیوں میں تھا، وہاں سے چلے گی اور اکیلی چل کے وہ کعبے کا طواف کرے گی، اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا، یعنی اتنا امن ہو جائے گا۔ تو یقیناً ایک دم سے یہ سین کریٹ ہونا یہ بہت مشکل لگتا ہے اور سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن یہاں تو زبان نبوت سے یہ الفاظ ادا ہو رہے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے پھر یہ بھی فرمایا، اے عدی، تم کسریٰ کے خزانے فتح کرو گے۔ میں پھر حیران ہوا
اور میں نے عرض کیا کہ کیا اس سے شہنشاہ ایران مراد ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، کسریٰ بن ہرمز شہنشاہ ایران۔ تم دیکھو گے کہ لوگ ہاتھ میں سونا اور چاندی لیے کسی غریب کی تلاش میں پھر رہے ہوں گے، مگر کوئی غریب مملکت اسلامیہ میں نہیں ملے گا۔ پھر عدی کہتے ہیں کہ میں نے ہیرا سے آ کر کعبے کا طواف کرنے والی اس عورت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ میں اس وقت تک زندہ رہا کہ جب اتنی فتوحات اللہ پاک نے اسلام کو عطا کر دی، تمام علاقے مسلمانوں کے زیر نگیں آگے، اور کفر کو اللہ پاک نے ایسی شکست فاش عطا کی، اب ان لوگوں کے اندر یہ جرأت ہی نہیں تھی کہ وہ کوئی ایسا کام کر سکتے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں خود ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے کسریٰ کے خزانے فتح کیے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ شخص اس وقت تک موجود ہوگا۔ آپ نے وہ شکوہ کرنے والے شخص کو نہیں فرمایا یا اور کوئی آس پاس بیٹھا تھا اگر تو اس سے نہیں، بلکہ حضرت عدی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے عدی اگر تم زندہ رہے، گویا کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ زندہ رہیں گے، اور شہنشاہ ایران کے خزانوں کو فتح کرنے کا جو آپ نے ارشاد فرمایا تو وہ بھی آپ ہی کو فرمایا، گویا آپ کو معلوم تھا کہ اس وقت بھی یہ شخص زندہ ہوگا، لہٰذا اس کو مخاطب کر کے آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ابھی اللہ کریم نے ان نعمتوں کا اور اپنے وعدے کے پورا فرمانے کا تذکرہ فرمانے کے بعد اب وارن کیا کہ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، کہ اتنی بڑی کامیابیاں ملنے کے بعد جو شخص کفران نعمت کرے گا، یعنی نعمت کی ناشکری کرے گا، تو وہی فاسق ہوگا۔ وَمَن كَفَرَ، یہاں جو کفر کا لفظ ہے یہ ایمان کے مقابلے میں جو کفر ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہاں کفران نعمت جس کا مطلب ہوتا ہے ناشکری کرنا، نعمت کی ناشکری۔ اور اس نعمت کی سب سے پہلے جو ناشکری ہوئی وہ حضرت عثمان غنی کا قتل تھا۔ جب ان لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا تو جو امن کی نعمت اللہ پاک نے دی تھی وہ واپس لے لی، اور پھر مسلمانوں پر خوف مسلط کر دیا گیا، حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے اور خون ریزیوں میں مشغول ہو گئے۔ اگلا فرمان ہوا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تم نمازوں کو قائم رکھو گے اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی نماز قائم رکھنے یا کرنے سے مراد کیا ہے کہ نماز کو پابندی وقت کے ساتھ اور نماز کے تمام ارکان کی حفاظت کے ساتھ نماز کا پڑھنا، نیز تمام فرائض و واجبات اور مستحبات، یہ تمام چیزیں اللہ کے فضل سے آپ سب نے سمجھی ہیں کہ نمازوں میں فرائض کیا ہوتے ہیں، واجبات کیا ہوتے ہیں، مستحبات کیا ہوتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھے بغیر نماز کبھی قائم نہیں ہو سکتی۔ اور نیز یہ فرمایا کہ تمام بدنی عبادتیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ، یعنی نماز کا فرمانے کا مطلب ہے کہ نماز کے ساتھ باقی جتنی بدنی عبادتیں ہیں وہ شامل ہیں، اور زکوٰۃ کا ذکر کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ کے ساتھ جتنی باقی مالی عبادتیں ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ میرے محبوب کی تمام اداؤں کو اپنا کر تمام عبادتوں کے پابند ہو جاؤ۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا اور ارشاد ہوا کہ اے میرے محبوب، آپ یہ گمان بھی نہ کریں کہ یہ اگر عذاب سے بچے ہوئے ہیں، یعنی یہ جو منافق اور جو کافر لوگ تھے،
یعنی جس طرح سے ہم کرتے ہیں کہ اگر ایک بندہ غلطی کرتا ہے یا زیادتی کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ رات سے پہلے اس کو مزہ چکھا دیا جائے اور اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیا جائے یا اس کے ظلم کا بدلہ دیا جائے. لیکن یہ اللہ ہے جو ہر ایک کو برداشت فرماتا ہے اور لمبا وقت عطا کرتا ہے اس کے سدھرنے کا، اس کی اصلاح کی طرف آنے کا. موقع پہ موقع عطا فرماتا جاتا ہے اور جب انتہا ہو جاتی ہے تو پھر جب اس کا غضب جوش میں آتا ہے چاہے تو ایک لمحے میں علاقوں کے علاقے پلٹ کر تباہ و برباد کر کے رکھ دے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ سب لوگ اتنے ظلم کے باوجود اور زیادتیوں کے باوجود عذاب سے بچے ہوئے ہیں تو اس کے لیے یہ گمان نہ کرنا یہ ہماری گرفت میں آ نہیں سکیں گے. ان کی چالیں ہمیں دنیا میں بھی عاجز نہیں کر سکتی، نہ ہی یہ ہماری پکڑ سے کہیں بھاگ سکتے ہیں، اور آخرت میں تو جو ان کے لیے عذاب ہے وہ آج ہی ہم بتائے دیتے ہیں. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. یہاں مأواہم النار لفظ آگ استعمال کیا، اور دنیا کی آگ کا حال کون نہیں جانتا. سب کو معلوم ہے کہ گرمی کے موسم میں اس آگ کے پاس سے گزرنا بھی محال ہو جاتا ہے. تو دوزخ کی آگ دنیا کی اس آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے اور 70 گنا زیادہ جلانے والی ہے. اور دنیا کی آگ کا حال یہ ہے کہ خود یہ آگ دوبارہ دوزخ میں جانے سے اللہ کی پناہ مانگتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ مجھے دوبارہ دوزخ میں نہ بھیجنا. یہ آگ کی التجا ہے اللہ کے حضور. تو آپ سوچئے کہ جس دوزخ میں جانے کے لیے آگ بھی دوبارہ تیار نہ ہو، جہاں سے اسے نکال کر بعض روایات کے مطابق 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا اور پھر اسے دنیا میں ہماری ضروریات کے لیے اتارا گیا. تو گویا کہ اب یہ آگ دنیا میں آ کر دوزخ کی آگ کی شدت سے امن میں ہے اور وہ بھی دوبارہ دوزخ میں نہیں جانا چاہتی. تو پھر انسان سوچے اس کے اندر کتنی طاقت، کتنی پاور ہے. جس طرح سے یہ بدعمالیاں کرتا جاتا ہے تو یہ کیا سمجھتا ہے کہ کتنا عذاب اور کتنی شدت اور اللہ کا کتنا غضب برداشت کر سکے گا. اس لیے اللہ کریم بار بار ان چیزوں کی یاد دلا کر بندے کو متنبہ کرتا ہے، الرٹ کرتا ہے، وارن کرتا ہے کہ آج وقت ہے، آج سدھر جاؤ اور آج میرے فرمودات پر عمل کر لو، ورنہ اس کے بعد پھر تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوگی. جی ہم اگلا سبق شروع کریں گے، حصۃ الحدیث. آج میں حدیث پاک کے سبق کے ساتھ ایک ٹاپک کی جو حدیث پاک ہمارے پاس ہے اس کے ساتھ مزید احادیث ہی چند آپ کی خدمت میں پیش کروں گی کہ اس میں سے پھر آپ کو جو بھی آسان لگے اپنے مطابق آپ اس کو بھی یاد کر سکتے ہیں. جی آج کی ہماری حدیث پاک ہوگی بہت مختصر سے لفظ ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
الذکر شفاء القلوب الذکر شفاء القلوب جی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا ذکر دلوں کی شفا ہے. اس کے دوسری طرف سے الفاظ یوں بھی فرمائے گئے ہیں کہ ذکر اللہ شفاء و ذکر الناس داء. شفاء اور داء، داء دال الف دا اور حمزہ کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے بیماری. اس کی نسبت بھی آپ اس کو یاد کر لیں تو یہ اور زیادہ جامع ہو جائے گی. ذکر اللہ شفاء، بولیے ذکر اللہ شفاء و ذکر الناس داء. اللہ کا ذکر شفا ہے اور لوگوں کا ذکر بیماری ہے. اب آپ سمجھ لیجئے کہ بیماری کیسے ہوتا ہے. لوگوں کا ذکر جب ہم کرتے ہیں تو اس میں ہم اپنا وقت برباد کرتے ہیں. لوگوں کے ذکر میں ضروری نہیں کہ ہر وقت ہم اچھی باتیں کریں اور ان کی تعریف کریں، وہ تو بہت کم ہوتا ہے. کیونکہ بسا اوقات تو جو شخص تعریف کے قابل ہوتا ہے ہم اتنی تعریف اس کی بھی نہیں کرتے، البتہ اس کی غیبت دل کھول کے کر لیتے ہیں. اس کا گلہ، اس کی برائی، اس کے عیب، اس کے نقائص، ان کو دل کھول کے بیان کرتے ہیں، جس وجہ سے لوگوں کا ذکر ہمارے لیے بیماری بن جاتا ہے. حسد کریں گے تو حسد بذات خود ایک بیماری ہے. غیبت کریں گے، ان کی چغلی لگائیں گے، ان کا گلہ کریں گے، تو یہ سب ایسی بیماریاں ہیں جو ہمیں دوزخ تک پہنچاتی ہیں اور لا علاج بیماریاں ہیں جن کا روحانیت کے ساتھ تعلق ہے. اور جب روح بیمار ہوتی ہے تو جسم ڈیفینیٹلی بیمار ہو جاتا ہے. ذکر اللہ شفاء، اللہ کا ذکر شفا، و ذکر الناس داء، اور لوگوں کا ذکر بیماری ہے. اب اسی مضمون کی ایک اور حدیث پاک جو حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حفصہ کثرت کلام سے اجتناب کرو. یعنی کثرت کلام کا مطلب کہ بہت زیادہ بولنے سے بچو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے سوا کلام کی کثرت دل کے لیے موت ہے. حتیٰ کہ ایک جگہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ بہت زیادہ ہنسنے سے اجتناب کرو، کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ بولنے سے، بہت زیادہ کلام کرنے سے اجتناب کرو، کیونکہ بہت زیادہ بولتے رہنا دل کی موت ہے. اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کیونکہ یہ دلوں کو زندگی بخشتا ہے. ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے بعض اوقات کسی چیز کی قلت فائدہ مند ہوتی ہے اور کسی چیز کی کثرت فائدہ مند ہوتی ہے. مطلب فرض کریں کہ آپ بیمار ہیں تو بہت سی غذائیں ایسی ہوں گی جو ڈاکٹرز یا حکیم آپ کو منع کر دیں گے، اور اگر اجازت دیں گے بھی تو وہ کہیں گے کہ بہت تھوڑی سی آپ لے سکتے ہیں. تو جب تک آپ بیمار ہیں آپ کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ آپ نے کم مقدار میں لینی ہے تو آپ کم مقدار میں ہی لیں. اگر آپ نے اس کی مقدار بڑھا لی تو آپ کے لیے سخت نقصان دہ ہو جائے گی. اور اسی طرح کسی چیز کے لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، زیادہ سے زیادہ لیں. مثال کے طور پہ اگر گرمی کی شدت ہو جائے تو آپ کو ڈاکٹر کہیں گے کہ آپ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، زیادہ سے زیادہ ہر طریقے سے مختلف انداز میں پانی کو لیں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ پانی پینا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ ایک ہی بیماری کے لیے اب کھانے میں فلاں چیز جو ہے وہ کم لازم ہو گئی اور پانی کثرت سے زیادہ استعمال کرنا لازم ہو گیا.
تو اسی طرح ہم لوگ جو شیطان کی چالوں میں اور اس اپنے نفس کی بیماریوں میں جو مبتلا رہتے ہیں ہر وقت، تو ہمارے لیے جو تجویز کیا گیا وہ یہ کہ تم زیادہ سے زیادہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اور دوسری باتوں میں، دوسرے معاملات میں کم سے کم بولو، یہی تمہاری نجات کا ذریعہ ہے اور یہی تمہاری روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ حالانکہ ہم اس کے بالکل الٹ چلتے ہیں، ہمارا سارا وقت گفتگو میں، فضول گفتگو جس کے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، جو ہمارا مقصود نہیں ہے۔ ہم خاص طور پہ خواتین کے اندر اگرچہ بہت سارے مرد حضرات بھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن مشہور بھی عورتوں ہی کا نام ہے، اور چونکہ ہمارا تعلق ہوتا بھی زیادہ خواتین سے ہے، بچیوں کو، خواتین کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے 5 منٹ بھی بات کیے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ لیکن آپ اگر اپنی نیچر کو، اپنی عادت کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑے دنوں کی بات ہے کہ تھوڑے دن آپ اگر پابندی کر لیں تو یقین کیجئے کہ آپ کا دل ہی نہیں چاہے گا کہ آپ زیادہ گفتگو کریں، کیونکہ آپ کو ذکر اللہ سے محبت ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ بار بار یہ سنیں گی کہ اللہ کے ذکر کا ثواب کتنا ہے، اللہ کے ذکر کے فوائد کتنے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم گناہوں سے کتنے بچتے ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں فضول گفتگو درج نہیں ہوتی، ان ساری چیزوں پہ آپ کو جو یقین ہوتا جائے گا، اور پھر آپ کا مزاج جب تبدیل ہو جائے گا، آپ کو انس ہو جائے گا اللہ کے ذکر کے ساتھ، تو پھر آپ کا دل ہی نہیں چاہے گا کہ میں فضول باتیں کروں اور خواہ میں اپنا وقت ضائع کروں۔ آپ کا دل چاہے گا کہ جتنا وقت میں نے اتنی باتیں کرنی ہے، میں اگر 10 مرتبہ اللہ کی تسبیح کر لوں گی، یا میں اگر 20 مرتبہ اللہ کا نام لے لوں گی، تو میرے نامہ اعمال میں اتنی ساری نیکیاں آ جائیں گی، تو مجھے کیا ضرورت ہے خواہ فضول باتوں میں بیٹھ کے اپنا نامہ اعمال خراب کرنے کی اور اپنے نامہ اعمال میں لوگوں کے گناہ لکھوانے کی۔ یہ آزمودہ چیز ہے، آپ اس کو کر کے دیکھیے، آپ چند دن آزمائیے اور مخلص ہو کے چند دن آپ کچھ نہیں کریں، درود پاک ہی کو وظیفہ بنا لیجیے، آپ کچھ نہیں کریں، لا الہ الا اللہ پڑھنے کی عادت بنا لیجیے، آپ اور زیادہ لمبے وظائف میں نہ پڑھیے، آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کی عادت بنا لیجیے۔ اور اس کے علاوہ بھی میں آگے عرض کرتی ہوں کہ ہمارے پاس ذکر کرنے کے کون کون سے انداز ہیں اور کس کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو ذکر میں مشغول کر سکتے ہیں۔ مقصود ذکر کا کیا ہوتا ہے، میں نے پچھلے دنوں کے کسی سبق میں عرض کیا تھا کہ ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، تو یاد کرنے کی کتنی صورتیں ہیں ہمارے پاس، جس طرح کسی شخص کو یاد کرنے کی بے شمار صورتیں ہیں، اسی طرح رب کریم تو زیادہ سزاوار ہے اس بات کا کہ ہم ہر لمحہ اس کو یاد کریں۔ تھوڑا سا ہم غور کرنا شروع کر دیں تو کوئی کام تو ایسا بچتا ہی نہیں جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، جس میں اللہ کی یاد نہ ہو، کیونکہ کوئی کام ایسا ہے ہی نہیں جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مکرمہ ام المومنین حضرت حفصہ سے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے حفصہ، کثرت کلام سے اجتناب کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے سوا باقی کلام کی زیادتی دل کی موت کا سبب ہے، اور اللہ کا ذکر جتنا زیادہ ہوگا وہ تمہارے دلوں کو زندہ رکھے گا۔ اور دل کی زندگی کا کمال یہ ہے کہ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی، جن لوگوں کے دل زندہ ہو جائیں گے وہ تب بھی زندہ ہی رہیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے ذکر کے بغیر باقی کلاموں کی زیادتی سے بچو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے بغیر کلام کی کثرت دلوں کی سختی پیدا کرتی ہے، اور لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوگا جس کا دل سخت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ہی بات کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف طریقوں سے رغبت دی۔ ادھر فرمایا کہ دل مردہ ہو جاتا ہے، اور ادھر فرمایا کہ دل سخت ہو جاتے ہیں، اور جو سخت دل لوگ ہوتے ہیں ان کے دل جتنے سخت ہوں گے
وہ اتنے ہی اللہ سے دور ہو جائیں گے۔ پھر ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے اور اللہ کا ذکر کرنے کے علاوہ اولاد آدم کا کوئی بھی کلام اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ غور کیجئے، 3 لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دنیا آخرت اور اس کا نصب العین سمجھا دیا۔ پھر سنیے کیا فرمایا آپ علیہ السلام نے۔ ایک کام ہے کہ نیکی کا حکم دینا، یعنی اپنے ارد گرد والوں کو جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ کی گفتگو ہوتی ہے، تو آپ نیکی کا حکم دیتے رہیں۔ آپ کے پاس کوئی 1-2 کام نہیں ہے نیکی کا حکم دینے کے لیے، بلکہ ہر وہ کام جو آپ کا ساتھی سر انجام دے رہا ہے، آپ کی دوست ہیں، بہن ہے، عزیز و اقارب ہے، ہر روز میں اس پہ گفتگو کسی نہ کسی اینگل سے کرتی ہوں کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک کام عام انداز میں ہو رہا ہے اور اس کو زیادہ احسن کرنے کا طریقہ ہمارے پاس موجود ہے اور وہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ اپنے اس عزیز کے کام کو سنت مصطفیٰ کی طرف موو کروا دیں اور اس کے لیے خوبصورت انداز خود اپنے اندر پیدا کریں کہ آپ یہ کام اگر ایسے کریں تو یہ کام بھی ہو جائے گا اور اس کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو اتنا کہنا بھی آپ کا جو ہے وہ نیکی کی دعوت ہو جائے گی، نیکی کا حکم ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ کے ارد گرد بچے ہیں، اڑوس پڑوس والے لوگ ہیں، جن سے ملیں، وہاں پہلو نکال لیں کہ ہم نے اس پہلو سے کسی نہ کسی انداز سے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پہنچانا ہے تو وہ پہنچا دیں۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ آپ نے برائی سے منع کرنا ہے۔ وہ بچہ ہو تو بچے کی مینٹلٹی کے مطابق آپ اس کو برائی سے منع کریں، اور برائی سے منع کرنے کے لیے ڈانٹ ڈپٹ سے زیادہ جو مؤثر طریقہ ہو سکتا ہے وہ سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ آپ بچپن سے ہی بچے کے دل میں ایک تخیلاتی طور پہ، تصوراتی طور پہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا احساس پیدا کریں اور وقتاً فوقتاً اس بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اٹیچ کریں اور پھر اس کو یہ اہمیت بتائیں کہ آپ کا یہ کام نبی علیہ السلام کو پسند ہے، آپ کا یہ کام پسند نہیں ہے، آپ کو یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ اس انداز سے ایک تو بچے کو منع کریں گے برائی سے تو وہ منع ہوگا، دوسرے اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ابتدا سے ہی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ 2 چیزیں ہوگی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنے کے علاوہ، یعنی جب بھی آپ کی زبان فارغ ہے آپ کیا کریں؟ آپ اللہ کا ذکر کسی نہ کسی طریقے سے، وہ تسبیح ہو، وہ تحلیل ہو، وہ تکبیر ہو، اللہ اکبر ہو، سبحان اللہ ہو، الحمدللہ ہو، کچھ بھی جو آپ کو میسر آ جائے، جو لفظ بھی آپ کی زبان پہ آ جائے اسے بولیں، اور اس کے بولنے سے آپ کے نامہ اعمال میں جو اس کا اجر و ثواب لکھا جائے گا اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ کہ زبان کو فضول بولنے کی فرصت بھی نہیں رہے گی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو روایت فرمائی، جو آغاز میں نے ذکر کیا کہ ذکر اللہ شفاء القلوب، کہ اللہ کا ذکر دلوں کے لیے شفا ہے۔ پھر حضرت عون بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ وہ مجلسیں جہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ بھی لوگوں کے دلوں کے لیے شفا ہے، خود ذکر بھی شفا ہے، اور اللہ کے ذکر کی مجلسیں جن میں لوگ جمع ہو کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ بھی دلوں کے لیے شفا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الذکر ثقالۃ القلوب، یعنی ارشاد ہوتا ہے کہ لکل شیء ثقالہ، ہر چیز جب گندی ہو جاتی ہے تو اس کو چمکانے والی کوئی چیز ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں
کبھی ریگ مار کے ساتھ کسی چیز کو چمکایا جاتا ہے، کسی کے ساتھ اسٹیل وول استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ چمکایا جاتا ہے، کبھی صابن، کبھی مختلف کیمیکلز کے ساتھ چیزوں کو صاف شفاف کر کے ان کی چمک بحال کی جاتی ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ، کہ ہر چیز، کوئی بھی چیز ہوگی، کوئی نہ کوئی چیز اس کو صاف کرنے کے لیے، دوبارہ چمکدار بنانے کے لیے ہوگی۔ کپڑے لے لیں، لوہے کی چیزیں لے لیں، پیتل کی چیزیں لے لیں، اور ارد گرد ہمارے جو سامان ہے، فرنیچرز لے لیں، ہر چیز کے لیے مختلف چیزیں آپ کو مارکیٹ سے ملیں گی۔ لیکن اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ جو دل ہوتے ہیں، دل بھی گندے ہو جاتے ہیں، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، تو پھر ان کو بھی چمکانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سقالۃ القلوب ذکر اللہ، کہ دلوں کو چمکانے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز عذاب الہی سے نجات نہیں دلا سکتی، اور نہ ہی اس سے زیادہ کوئی چیز تمہارے دلوں کو صاف کر سکتی ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو چمکانے والی کوئی شے ہوتی ہے، اور دلوں کو چمکانے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ الذکر ینجی من عذاب النار، کہ جب آپ ذکر کے عادی ہو جاتے ہیں تو ذکر آپ کو دوزخ کی آگ سے نجات دلاتا ہے۔ فقہ کا سبق عنوان۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا یا کسی ایک مقام پر بھی مجھ سے ڈرا، اسے آگ سے نکال دو۔ یعنی اگر گناہگار دوزخ میں چلے جائیں گے تو وہ عارضی طور پہ جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ان لوگوں کو چیک کرو، ان میں سے اگر کسی نے مجھے ایک دن بھی محبت سے یاد کیا ہو، یا میرا ذکر کیا ہو، یا کسی گناہ کے وقت میں مجھ سے ڈر گیا ہو، تو اس کو دوزخ سے نکال دو۔ یعنی اتنا ڈر اور اتنا ذکر بھی بالآخر بندے کو دوزخ سے نکلوا دے گا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ الذکر ینجی من الشیطان، کہ آپ کا جو ذکر کرنا ہے وہ آپ کو شیطان سے نجات دلاتا ہے۔ یہ کیسی کمال کی چیز ہے، ہمارا دھیان کبھی اس طرف ہوا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب انسان کہیں بھی موجود ہوتا ہے نا تو شیطان اس کے پیچھے بیٹھا رہتا ہے، شیطان اس کی کمر میں موجود رہتا ہے۔ اور وہ موجود کیوں رہتا ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ ہر وقت چیک کرتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اس کا دل غافل ہے یا نہیں۔ شیطان کا حملہ ہوتا ہی اس وقت ہے بندے کے دل پر جب اس کا دل غافل ہوتا ہے۔ جب اس کا دل غافل نہیں ہوتا تو وہ حملہ نہیں کر سکتا، اسی وجہ سے وہ چپک کے بیٹھا رہتا ہے، اور وہ دیکھتا رہتا ہے کہ جیسے ہی بندے کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا تو وہ اس پہ حملہ کرے گا اور اس کو برے وسوسے اور برے خیالات اور برے کاموں کی طرف مائل کر لے گا، اور اس میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اگر ہمیں یہ احساس ہونے لگ جائے کہ جیسے ہی ہم غافل ہوں گے تو ہمارا دشمن ہمارے اوپر حملہ کر دے گا، تو یقینی طور پہ یہ تصور ہمیں کافی حد تک اللہ کے ذکر سے اٹیچ کر دے گا۔ پھر ایک حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ کثرت الذکر احب الاعمال الی اللہ تعالی، کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا اس کے ہاں محبوب ترین عمل ہے۔ یعنی تمام اعمال سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ انسان کثرت سے ذکر کرے۔ دیکھیے، ایک آدمی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کون سا جہاد اجر میں سب سے زیادہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس جہاد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ اس نے دوبارہ عرض کیا کہ
کہ یا رسول اللہ روزہ داروں میں سے کس روزہ دار کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے زیادہ ہو۔ سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا، ہمارے سامنے نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقے کے متعلق صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے اس نے نماز، حج، زکوٰۃ، صدقہ ان تمام چیزوں کے بارے میں پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے بارے میں یہی فرمایا کہ جس کام میں اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے زیادہ ہو اس کا اجر زیادہ ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق سے کہا، اے ابو حفص، یہ آپ کی کنیت ہے حضرت عمر فاروق کی، اے ابو حفص، اللہ کا ذکر کرنے والے تمام نیکیاں لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی کہ ہاں بالکل۔ کیا مطلب؟ یعنی جب آپ نے ہر کام کی افضلیت کو ذکر اللہ کے ساتھ خاص کیا کہ بے شک جہاد کرنا تمہارا بہت اعلیٰ عمل ہے، لیکن جہاد میں سے افضل جہاد وہ ہوگا جس میں ذکر خدا زیادہ ہوگا، یعنی تم جہاد بھی کرو گے اور تمہاری زبان اللہ کے ذکر میں بھی لگی رہے گی۔ اور روزہ دار میں سب سے زیادہ اجر کا مستحق کون ہوگا؟ جو روزے دار بھی ہوگا اور اللہ کا ذکر بھی زیادہ کرے گا۔ پھر نماز، جس نماز کے بعد اللہ کا ذکر زیادہ ہوگا، زکوٰۃ جس کے ساتھ اللہ کا ذکر زیادہ ہوگا، یعنی اللہ کی یاد میں اخلاص کے ساتھ اللہ کے احکام پہ عمل پیرا ہونے کی نیت سے جب آپ ایک کام کریں گے اور پھر اس میں تسبیح و تحلیل بھی زیادہ کرتے رہیں گے تو وہ کام باقی لوگوں کے کاموں سے آپ کے لیے زیادہ فضیلت کا باعث بن جائے گا۔ یہ آپ دیکھیے کہ مختلف انداز سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کس طرح اللہ کے ذکر کی طرف مائل کیا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ الذاکر واجبت لہ الجنہ، کہ اللہ کے ذکر کرنے والے کے لیے جنت واجب ہے، کہ کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان دنیا میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہے اور پھر اس کو جنت نہ ملے، اس کے لیے رب کریم نے جنت واجب کر دی۔ حضرت عمر بن عبسہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی دعا یا کوئی گھڑی کسی دوسری دعا یا کسی دوسری گھڑی سے بڑھ کر اللہ کا قرب دینے والی ہے؟ سوال کی سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی سوال کرنے والے نے یوں سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ایک دعا دوسری دعا سے زیادہ بڑھ کے اللہ کا قرب دلا سکتی ہے، یا کوئی ایک لمحہ دوسرے لمحے سے بڑھ کر اللہ کا قرب دلا سکتا ہے؟ مطلب لمحات میں، گھڑیوں میں، ساعتوں میں آپس میں فضیلت کے لحاظ سے کوئی فرق ہوتا ہے، اور دعاؤں میں آپس میں فضیلت کے لحاظ سے کوئی فرق ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بے شک اللہ رب العزت رات کے آخری پہر میں بندے کے انتہائی قریب ہوتا ہے، اگر تم سے ہو سکے تو تم اس گھڑی اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہو سکو تو ہو جاؤ۔ یعنی اگر یہ چاہتے ہو کہ دن بھر کی تمام گھڑیوں سے اور دن بھر کی تمام دعاؤں سے زیادہ فضیلت والی چیزیں تمہیں مل جائیں تو پھر پچھلی رات میں اٹھو، اس وقت اللہ کریم بندے کے بہت قریب ہوتا ہے، اور اس وقت اٹھ کر دعا مانگو اور اس وقت وہ گھڑی اللہ کے ساتھ گزارو تو تم فضیلت میں اور اللہ کے قرب میں بہت زیادہ قریب ہو جاؤ۔ اور یہ بھی ذکر ہی کی ایک صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح کی نماز باجماعت ادا کر کے، یعنی مرد حضرات اور خواتین گھر میں، طلوع آفتاب تک ذکر الہی میں مشغول رہیں، پھر کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز اشراق کی ادا کریں، تو اتنے وقت کی اس عبادت کے بعد اللہ رب العزت ایسے شخص کو ایک حج
اور ایک عمرے کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کی زبانیں ذکر الہی سے ہمیشہ تر رہتی ہیں وہ جنت میں مسکراتے ہوئے داخل ہو جائیں گے۔ اچھا، اب میں یہاں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہوں گی کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ذکر کا مطلب ہوتا ہے کسی کو یاد کرنا یا یاد رکھنا۔ تو کیا یاد رکھنے کا طریقہ یہی ہوگا کہ ہم سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ یا لا حول ولا قوت الا باللہ یا اسی طرح کے اور کلمات پڑھتے رہیں؟ تو یہی ایک طریقہ یاد کا ہوگا؟ یعنی اب ہم ذکر کی جگہ پہ لفظ یاد استعمال کر رہے ہیں، یاد کا طریقہ یہی ہوگا، جبکہ ہماری حالت یہ ہوتی ہے، یعنی ہم جو لوگ غیر عربی لوگ ہیں اور ہماری جو تسبیحات کا عالم ہوتا ہے، اگر ہمیں کسی بزرگ نے پڑھنے کے لیے وظیفہ عطا کیا ہو، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے 500 مرتبہ روزانہ لا حول ولا قوت پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا اللہ کی پڑھنی ہے، میں مثال دے رہی ہوں، یا ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام آپ نے درود پاک کی پڑھنی ہے۔ اب جس نے ہمیں وظیفہ دیا اس نے اللہ کا ذکر ہمیں عطا کیا، اور ذکر کا معنی کیا ہے؟ یاد۔ آپ مجھے بتائیے کہ جب ہم 500 بار پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یا 100 بار پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یا 100 بار درود پاک پڑھتے ہیں، تو ان تسبیحات کے دوران ہم کتنے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ یہ وہ بات ہے جو ہمیں اللہ کے قریب نہیں ہونے دیتی۔ ہم کتنی بار جو لا حول ولا قوت پڑھ رہے ہیں، ہمارے پڑھنے والے لوگوں میں کتنے لوگوں کو اس کا ترجمہ آتا ہوگا، اور کتنے لوگوں کی توجہ اس طرف ہوگی کہ میں جو کہہ رہی ہوں لا الہ الا اللہ یا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے کہنے کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، اور اللہ کے ساتھ اس کی توجہ کتنی ہوگی۔ درست اور سچی بات یہ ہے کہ 1 2 4 5% لوگوں کے علاوہ اگر وہ بھی توجہ کریں گے بھی، تو میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ لوگ بھی پورا ٹائم، یہ عوام کی بات ہو رہی ہے، خواص کی بات نہیں ہے۔ خواص کے مقام و درجات تو اللہ کریم نے نہ جانے کتنے بلند رکھے ہوتے ہیں۔ یہ ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہم عوام کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اگر کوشش بھی کریں تو مجھے یہ سوچ کے آپ بتائیے اور اپنے اندر سے فتویٰ لے کے بتائیے کہ کتنا وقت ہمارا ان تسبیحات کو پڑھنے میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ کبھی خیال آ بھی جائے تو ہمیں اس کے معنی کا ہی نہیں پتہ ہوتا، ہمیں مقصد کا ہی نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا مقصد کیا ہے، اور ہم جو پڑھ رہے ہیں اس میں ہماری کیفیت کیسی ہونی چاہیے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا زور سارا ہوتا ہے تعداد پوری کرنے پہ۔ یہی وجہ ہے کہ نہ تو ہمارے لفظ ٹھیک ادا ہو رہے ہوتے ہیں، اور نہ ان کے تلفظ کی خبر ہوتی ہے ہمیں، نہ وہ جملہ اس ادب سے ہم بول رہے ہوتے ہیں جس ادب سے ہمیں کسی بڑے کے سامنے بات کرنی چاہیے۔ ہم اس کو بات سمجھتے نہیں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور اس میں آدھے لفظ ہم کھاتے جاتے ہیں اور آدھے بولتے جاتے ہیں، پھر ان کا کوئی مخرج نہیں ہوتا، کوئی تلفظ نہیں ہوتا کہ اس کا معنی درست ہو، اس کے معنی بھی کیا سے کیا بنتے جاتے ہیں، مگر ہم اپنی تسبیح پوری کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، ہم اسی تسبیح کو روک کر ہم کسی کو ڈانٹ بھی لیتے ہیں، ہم جھڑک بھی لیتے ہیں، ہم گالی بھی دے لیتے ہیں، ہم کسی کی برائی بھی کر لیتے ہیں، اور ہمارے سامنے کو دوسرا ہماری ناپسند کا کام کر رہا ہو تو ہم اپنے پاس بیٹھے ہوئے بندے کے ساتھ اس کا گلہ بھی کر لیتے ہیں، اور پھر وہیں سے تسبیح شروع کر لیتے ہیں جہاں سے چھوڑی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کون سا اللہ کا ذکر ہوگا؟ آپ مجھے بتائیے، اس میں اللہ کی یاد ہے؟ نہیں۔ ہمارے پاس اللہ کی یاد کرنے کے اتنے طریقے ہیں، یاد کرنی ہے، ہم نے اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ اصل مقصد جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہے کہ میری امت مجھ سے اور اپنے رب سے جڑی رہے،
اور اس کی مثال ہمارے پاس نہیں ہے کیا کہ ہم اپنے کام کاج کے دوران بھی کسی سے جڑا رہ سکتے ہیں؟ آج ان نوجوان بچوں اور بچیوں سے ذرا پوچھیں جن کو ناجائز اور حرامی محبتیں ایک دوسرے سے ہو جاتی ہیں. ہمارے پاس سب سے بڑی مثال دنیا میں یہی ہے نا، سمجھنے والی. اب ناجائز محبت ہے نا ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کی. مجھے بتائیں کہ وہ کھانا کھاتے ایک دوسرے کو بھولتے ہیں، اسکول جا کے کتابیں پکڑ کے کسی اور سے بات چیت کرتے، سوتے جاگتے، کوئی لمحہ ایسا ہو جس وقت ان کے دل سے یاد نکلتی ہو اس کی جس سے انہیں محبت ہو گئی ہے. تو ہمارے پاس یہ کتنی بڑی مثال ہے جو یہ ثابت کر رہی ہے کہ جب محبت اثر کر جاتی ہے اندر، میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ محبت سچی ہوتی ہے، وہ سچی محبت تو ہوتی ہی نہیں کیونکہ وہ ناجائز اور حرام محبت ہے. تو جو حرام چیز ہوتی ہے وہ سچی کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن میں یہ کہوں گی کہ جب محبت اندر اتر جاتی ہے، جب محبت گہرائی میں چلی جاتی ہے تو پھر بندے کا حال یہ ہو جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ساری زندگی ہمیں محبت کا پتہ ہی نہیں کہ اللہ سے محبت کیسے ہوتی ہے اور محبت ہوتی بھی ہے کہ نہیں. اگر ہم ایک معتدل درجے کی، اعتدال والی، درمیانے درجے کی محبت بھی اللہ سے کرنے لگ جائیں تو ہم نے جو چیزیں اس 40 روزہ کورس میں سیکھی ہیں نا وہ بہت اعلیٰ، بہت شاندار اور بہت امپورٹنٹ ہے، جس کے ذریعے سے آپ کا تعلق اپنے رب سے اور اپنے رسول سے بہت اچھے طریقے سے جڑ جاتا ہے، بشرطے کہ آپ ان کے پابند ہو جائیں. اور پابند ہونے کے لیے ہی آپ کو سکھائی گئی ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ ہم نے سیکھا کہ جب ہم نے کھانا شروع کرنا ہے تو ہم نے کہنا ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ. یہاں دو چیزیں بیک وقت آپ کے تصور میں آنی چاہیے. ایک یہ کہ یہ اللہ کے حبیب کی سنت ہے، نبی یاد آئے کہ نہ آئے. دوسری بات یہ کہ یہ میرے اللہ کا برکت والا نام ہے جس کی وجہ سے میرے کھانے میں برکت ہوگی اور شیطان یہاں سے بھاگ جائے گا. اللہ بھی یاد آ گیا، اللہ کے نبی بھی یاد آ گئے. اب جب ہم نے کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد ہم نے کہا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ اگر پہلے آپ کو ترجمہ نہیں آتا تھا اب تو ماشاءاللہ آ گیا نا جتنے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں. یعنی اب آپ نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا. ہمیں اگر آپ اکٹھے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں اور یہی سنت طریقہ ہے تو یہ دسترخوان والے لوگ مراد لے لیں، اور اگر اکٹھے نہیں بھی بیٹھے پھر بھی اطعمنا کہنا زیادہ اچھا ہے کہ آپ اپنے ساتھ دیگر تمام لوگوں کی طرف سے بھی شکریہ ادا کریں جن کو اللہ پاک نے نعمت عطا فرمائی. آپ دیکھیے کہ آپ کا تعلق اللہ سے جڑا کہ نہیں جڑا. آپ نے یہاں کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہاں یہ خیال کرنا ہے یہ جو میں نے کھانا کھایا ہے، میرے اس کھانے میں اللہ کی کتنی نعمتیں شامل ہیں، کس کرم سے اس نے کھانا میرے اندر اتارا ہے اور مجھے کتنے اسباب عطا کیے ہیں. تو آپ نے کہا کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اطعمنا ہمیں کھلایا، وسقانا ہمیں پلایا، اور سب سے بڑی بات کہ وجعلنا من المسلمین کہ ہمیں مسلمان بنایا. سب سے بڑی بات یہ ہے. آپ دیکھیے کہ آپ اللہ کے ساتھ جڑے، آپ کا تعلق ہوا، اللہ کی یاد آئی کہ نہیں آئی، تو ذکر ہو گیا. اب اس کے بعد میں نے آپ کو پچھلے دنوں میں عرض کیا تھا کہ آپ نے گھر کے اندر یہ ماحول پیدا کرنا ہے. اپنی ذات سے شروع کریں. آپ کسی اوپر کے سٹیپ پہ قدم رکھیں، سیڑھی پہ قدم رکھیں، اللہ اکبر کہیں. اللہ اکبر کہیں تو ساتھ ذہن میں تصور لائیں کہ اس کا مطلب ہے اللہ سب سے اونچا، سب سے بلند، سب سے بڑا ہے. جب آپ نے اونچائی پہ قدم رکھا تو آپ نے اپنے رب کو یاد کیا، ذکر ہو گیا کہ نہیں ہوا. نیچے اترے، آپ نے کہا سبحان اللہ، ذکر ہو گیا کہ نہیں ہوا. ہو گیا نا. اب آپ کو تسبیح بھی لے کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑی.
یعنی وہ تو ٹھیک ہے آپ نمازوں کے بعد پڑھیں، جب آپ کو فرصت مل جائے آپ اس وقت پڑھیں، مختلف وظائف پڑھیں، وہ نور علی نور ہو جائے گا. لیکن آپ اپنے معمولات کے دوران بھی جس آسان ترین طریقے سے اپنے اللہ کو یاد رکھ سکتے ہیں اور اس کا ذکر کر سکتے ہیں وہ یہ ذکر ہے. آپ بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، حتیٰ کہ ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں، آپ کو وہاں بھی بتا دیا گیا کہ آپ نے وہاں پر بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، اور اس وجہ سے آپ ناپاک جنوں اور جنیوں سے بچ سکیں گے، ان کے شر سے اللہ آپ کو بچائے گا. وضو کرتے وقت، غسل کرتے وقت، لباس اتارتے پہنتے وقت، سر میں تیل لگاتے، کنگھی کرتے وقت، اب کون سا کام رہ گیا جس میں ہم اللہ کو یاد نہیں کریں گے؟ سوتے وقت آپ کو دعا بتائی گئی اللہم بسمک اموت واحیا، آپ نے اللہ کو یاد کیا، آپ سوئے. اٹھتے ہی آپ کی آنکھ کھلی تو آپ کو عادت بنانی ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. کتنی جامع دعا آپ کے نبی نے آپ کو سکھائی کہ اٹھتے ہی آپ اقرار کریں، شکر کریں، تعریف کریں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی احیانا جس نے ہمیں زندہ کیا بعد ما اماتنا ہماری موت کے، کہ نیند ایک موت ہی ہے اور بیدار ہونا ایک زندگی ہی ہے، تو وہ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. اور ساتھ ہی آپ نے یاد بھی کر لیا کہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کہ اب تو اللہ نے جگا دیا، ہمیں سلا بھی دیا، اور ہر روز یہ کرتا ہے، مگر ایک دن وہ موت بھی آ جائے گی جس میں ہمیں اس کے دربار میں پیش ہونا ہو. آپ دیکھ لیجئے کہ اس توجہ سے اور اس علم سے اور اللہ کے فضل سے ہم نے کتنی آسانی سے سمجھ لیا کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں گزار سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے لیے اجر و ثواب کتنا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے یہ طریقہ بہت دلچسپ اور خوبصورت ثابت ہوگا اور اس کو آپ نافذ بھی کر سکیں گے. اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. ہمارے پاس تیسرا پورشن فقہ کا ہمارا پچھلے 2 دن سے جو سلسلہ شروع ہے وہ میت کے متعلق، مرنے کے بعد کے مسائل کے متعلق ہے. تو آج ہم اس کو فائنل کر رہے ہیں، جس میں عورت کے لیے غسل میت کا طریقہ، غسل کا سامان، نیز غسل میت سے متعلق جو کچھ ضروری چیزیں یا امور ہیں ان کو سمجھنا. تو غسل میت کے لیے سب سے افضل اور ضروری ہے کہ میت کا بہت قریبی رشتہ دار غسل دے. پہلی بات ہی آپ کے لیے عجیب ہوگی. شریعت جو کہتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان کسی خاندان سے فوت ہو جائے، عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، بچی ہو، تو ضروری ہے کہ اس میت کو غسل دینے والے اس کے قریبی رشتہ دار ہوں. قریبی رشتہ داروں میں بھی قریبی وارث ہوں. اگر سب سے قریبی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا، جس طریقے سے جو رشتہ دار موجود ہیں ان میں سے جو قریبی ہے اس کو چاہیے کہ وہ میت کو غسل دے، اور اپنے ساتھ چند ہیلپرز لے جو اس کی ہیلپ کر سکیں، مدد کر سکیں، پانی وانی دینے، اٹھانے، کروٹ بدلوانے میں. اور اس طرح سے شریعت کے حکم کی بجا آوری ہو. عورت کو عورت اور مرد کو مرد ہی غسل دے. البتہ چھوٹے بچے کو مرد اور عورت میں سے کوئی بھی غسل دے سکتے ہیں. انتہائی مجبوری کے تحت عورت مرد کو غسل دے سکتی ہے، جبکہ مرد عورت کو نہیں دے سکتا. میں نے لفظ کیا استعمال کیا؟ انتہائی مجبوری. یعنی شریعت چونکہ سارے پہلوؤں پہ بات کرتی ہے نا، عام طور پہ ایسا ہوتا تو نہیں ہے، اس کی ضرورت تو نہیں پڑتی، لیکن اس طرح کے مسائل اس وقت کے لیے ہوتے ہیں
جب کبھی خدا نخواستہ کوئی بھی شخص اویلیبل نہیں ہے خاندان میں یا کہیں سفر میں ایسی جگہ پہ انتقال ہو گیا کہ کوئی بھی بندہ غسل دینے والا موجود نہیں ہے، یا اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی وبا آ گئی کہ کوئی بھی شخص آبادی میں خاندان میں ایسا نہیں بچا کہ جو بیمار نہ ہو اور وہ اٹھ کر غسل نہ دے سکتا ہو، مطلب اس طرح کی سنگین صورتحال میں اس کو مجبوری کہا گیا کہ عورت پھر اگر وہ موجود ہے اور وہ دینے کے قابل ہے تو غسل دے سکتی ہے، جبکہ مرد عورت کو نہیں دے سکتا۔ غسل دینے والے کا دیانتدار ہونا ضروری ہے، اور اس بات کا علم بھی ضروری ہے کہ اگر غسل کے دوران کوئی عیب والی بات غسل دلانے والا بندہ عورت یا مرد دیکھے تو اس کا چرچا نہ کرے، یعنی یہ علم بھی غسل دلانے والے کو ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی کرامت یا اچھی بات دیکھے تو لوگوں میں اس کا چرچا کرے، کیوں؟ تاکہ لوگوں میں نیکی کا ذوق اور آخرت کی فکر پیدا ہو۔ اور اگر کوئی مرنے والا مرد و عورت کھلے عام برائیوں اور فسق و فجور میں مبتلا تھا، یعنی دنیا میں جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہر بندہ برا کہتا ہے، ہر بندہ جو ہے ان کے برے اعمال کا گواہ ہوتا ہے، وہ بد کرداری میں مشہور ہوتا ہے، اور اس طرح کا بندہ جب مر جائے اور غسل کے دوران اس کی کوئی بری بات کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر برے آثار، اس کے جسم کا کٹ جانا، سیاہ ہو جانا، شکل کا بدل جانا، یا عجیب و غریب سی کئی کیفیات جو نظر آئیں، تو یہ چونکہ اللہ کا غضب ہوگا اور اللہ کے عذاب کی کوئی علامت ہوگی، تو پھر عبرت کے لیے لوگوں میں اس کا ذکر کیا جائے۔ کیا مطلب؟ کہ جو بندہ کھلے عام سرے عام ہر ایک کو جھٹلا کے اللہ کی نافرمانیاں کرتا تھا اور برائیاں کرتا تھا، تو اب لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ جو ایسا کرے گا اس کا یہ حشر ہوگا، تاکہ باقی لوگ بھی برائیوں سے توبہ کر لیں، اب اس کی ایسی حالت کا بیان کرنا ضروری ہوگا، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور عام بندہ جس کی کوئی بھی برائی لوگوں کے سامنے نہیں ہے، ہو سکتا ہے خدا نخواستہ معاذ اللہ کوئی اس کی ایسی برائی ہو جو پوشیدہ ہو، لوگوں میں مشہور نہ ہو یا لوگ اسے اچھا سمجھتے ہوں، تو ایسے کسی بھی بندے کی کوئی برائی کوئی عیب غسل کے دوران نظر آئے تو غسل کروانے والے کو اتنا دیانتدار ہونا چاہیے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی اس کا تذکرہ نہ کرے، اس کو راز رکھے۔ اسی لیے کسی قریبی رشتہ دار کو نہلانا چاہیے، کیونکہ قریبی رشتہ دار کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ ہمارے خاندان کی بدنامی ہو یا ہمارے کسی بندے کی لوگ بات کریں۔ یہ ہے مصلحت شریعت مطہرہ کی اس پہ حکم لگانے کی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی ایسا پیشہ ور بندہ جو گھر گھر میں جاتا ہے، کام کرنے والوں کو دیکھ لیں، کھانا بنانے والوں کو دیکھ لیں، جو حجام ہے حجامت کرنے والے ان کو دیکھ لیں، اور اسی طرح جو مردوں کو نہلانے والے پروفیشنل لوگ ہیں ان کو دیکھ لیں، یہ جہاں بیٹھیں گے وہاں لوگوں کی بات کریں گے۔ یہ لوگ کبھی ایک دوسرے کا راز نہیں رکھتے، کبھی ایک کے ساتھ کبھی دوسرے کے ساتھ، ایک کی اگلے گھر میں اگلی کی اس سے اگلے گھر میں، یہ لوگ اس طرح سے ڈسکس کرتے ہیں، ان کی یہ عادت بن جاتی ہے۔ اس لیے شریعت نے اس سے منع فرمایا کہ ایسے اپنے میت کو یوں لوگوں کے حوالے کر کے نہ چھوڑ دیں کہ جس کا دل ہے وہ اسے غسل دے اور پھر ہر ایک کے سامنے جا کے وہ کسی کا عیب، کسی کی بات، کوئی پوشیدہ کو پردے کی چیز وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہے۔ تو آج کل ہمارے علاقوں میں، آج کل ہی نہیں بلکہ ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں جو مردوں کی غسل کے لیے لوگ مرد اور عورت جو مقرر کر لیے جاتے ہیں یا مقرر ہوتے ہیں، وہ ہر کسی کو اجرت پر غسل دلاتے ہیں، وہ بالکل درست نہیں ہے، خاص طور پہ اس وجہ سے کہ ان میں الا ماشاء اللہ بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں جنہیں شرعی طریقے سے غسل کا طریقہ بھی نہیں آتا، پھر طرح طرح کی پابندیاں غسل دلانے کے لیے گھر والوں پہ لگائی جاتی ہیں، مثلا جگہ کے لیے پابندی،
برتنوں کے لیے پابندی اور دیگر اور کئی چیزوں کے لیے پابندیاں سنائی جاتی ہیں جن کا غسل کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. مثلا غسل کے لیے صابن نیا چاہیے، غسل کے لیے ٹب نیا چاہیے، بالٹی نہیں چاہیے، نیا مگ چاہیے، لوٹا نیا چاہیے وغیرہ وغیرہ، جبکہ حقیقت میں ان کا صرف پاک ہونا ضروری ہے، نیا ہونا ضروری نہیں ہے. ان میں سے کوئی برتن آپ گھر میں بھی استعمال نہیں کر سکتے، یہ بھی غلط بات ہے. ہاں آپ اپنی مرضی سے میت کے لیے صدقہ کرنا چاہیں تو آپ کر دیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اور نہ ہی گھر میں استعمال کرنے پہ کوئی پابندی ہے. پھر مرنے والے کے ناخن تراشنا، بغلوں اور ناف کے نیچے کے بال ریموو کرنا، یہ سارے کام بھی غسل کروانے والے کرتے ہیں. جبکہ مردے کا سطر کھولنا اور سطر دیکھنا سخت ترین گناہ ہے اور حرام ہے، جبکہ اکثر علاقوں میں فوتگی کے موقع پہ یا محافل میں کثرت سے ان سوالوں کے میں جواب دیتی رہتی ہوں کہ غسل دلانے والی خواتین کے لیے کیا حکم ہے. یہ لوگ سوال کرتے ہیں جن کو کچھ نو ہوتی ہے، کچھ سمجھ ہوتی ہے، اور وہ لوگ بتاتے ہیں کہ خواتین تو ایسے ہی غسل دلاتی ہیں، مطلب پہلے میت کے ناخن کاٹنے بیٹھی، پھر اس کے بعد جو سطر کے مقامات ہیں ان سے بالوں کو ریموو کرنے کے لیے بیٹھی، اور ایسے ہی غسل دلانے کے بعد مردے کے بالوں میں کنگھی کرنا، ان کو کنگھی کے ساتھ سنوارنا، یہ تمام چیزیں سراسر غلط، شریعت کے خلاف، اور یہ خاص طور پہ میں نے جو عرض کیا یہ تو سراسر حرام اور شدید ترین گناہ ہے. تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں، جو بھی وہ غسل دلانے کے لیے ہوں گے تو بیک وقت 3 4 5 لوگ ایک جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، تو کیا یہ میت کی تذلیل نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا کہ ایک وقت میں بے ستر کر کے، بے پردہ کر کے میت کو اور اتنے لوگوں کا اس انداز سے اس کو غسل دلانا، یہ سراسر خلاف شریعت ہوگا. اور ہمارے ہاں الا ماشاء اللہ اکثر و بیشتر خواتین کا یہی حال ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ پھر آپ آخر وقت میں باقی تمام چیزوں کا آپ کو خیال ہوتا ہے کہ میری امی کو یہ پسند تھا تو میں نے یہ پکانا ہے، ان کو گوشت پسند تھا تو ان کو چاول پسند تھے تو ان کو سویاں پسند تھی. یہ نہیں آپ کو پتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کے لیے جو پابندی لگائی ہے، اور اس وقت جب یہ حال ہو رہا ہے تو آپ کی امی کی روح کتنی اذیت میں ہے اور کتنی تکلیف میں ہے کہ جب اس کے ساتھ آپ یہ سلوک کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ باتیں سمجھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ غسل کے لیے پہلے کون سا سامان تیار کرنا ہے، کیونکہ ساری چیزیں پہلے مکمل پوری کرنے کے بعد پھر غسل شروع کرنا چاہیے. جس طرح سے آپ خود واش روم میں جاتے ہیں تو اپنی ضرورت کی چیزیں لے کے جاتے ہیں، اسی طرح سے یہ نہیں کہ غسل شروع کروا دیا، اب یہ چیز یاد آ گئی اور اسے ڈھونڈنے نکل جائیں اور مردہ وہاں تختے پہ پڑا رہے، پھر دوسری چیز لینے چلے جائیں، پھر تیسری لینے چلے جائیں اور باقی لوگ انتظار کرتے رہے. نہیں، پہلے تمام چیزیں آپ نوٹ کر لیجئے، ان کو جمع کیجئے، اس کے بعد پھر مردے کو غسل کے لیے لایا جائے. سب سے پہلے غسل والا تختہ، اس کے بعد اگربتی، عود یا لوبان. عود یا لوبان یہ خوشبوئیں ہوتی ہیں، ہمارے ہاں تو ان کا ٹرینڈ کم ہے، عرب ممالک میں یہ بہت کثرت سے استعمال ہوتی ہیں اور یہ استعمال کرنا سنت بھی ہے. جو لوگ ان ممالک میں ہوتے ہیں انہیں گھروں میں یہ رکھنی چاہیے تاکہ اچھے طریقے سے سنت کی تکمیل ہو، کہ ایسا وقت تو ہر گھر میں آتا ہی ہے. تو باہر کیف ہمارے ہاں ان کی جگہ پہ اگربتی استعمال ہوتی ہے. ان میں سے جو چیز میسر ہو وہ لے لیں، یعنی غسل والا تختہ، اگربتی، عود یا لوبان، ماچس، بیری کے پتے، صابن، مٹی کے ڈھیلے جو طاق تعداد میں ہوں 3 یا 5،
اور کافور، مشک کافور جسے کہتے ہیں، روئی، پانی ڈالنے کے لیے ٹب، بالٹی، مگ، چارپائی یا ڈولی وغیرہ، تیار کیا ہوا کفن، دستانے، کینچی، 2 بڑی چادریں جو کفن کے علاوہ ہوں، اضافی چادریں جو موٹی ہوں، سفید نہ ہوں تو زیادہ اچھا ہے، ٹاول یا کوئی اور پاک کپڑا جس سے جسم خشک کیا جا سکے. یہ تمام سامان آپ نے پہلے سے جمع کرنا ہے. اب غسل کے طریقے کی طرف آتے ہیں. غسل دلانے کا اور پھر کفن پہنانے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہوگا. سب سے پہلے بیری کے پتے تعداد میں لینا زیادہ اچھا ہے، مطلب جیسے 21 پتے لے لیں، 41 لے لیں، اور اگر نام بھی طاق لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. کچھ اندازے سے پتے لیں اور کچھ پانی کو بوائل کر لیں اور باقی پانی کم گرم بھی ہو اس کے اندر مکس کر لیں. ان پتوں کو دھو کے صاف بڑے دیگچے یا ٹب میں پانی کے اندر ڈال کر پانی گرم کر لیجئے. غسل والا تختہ اچھی طرح دھو کر پہلے صاف کر لیں. اس کے بعد 3، 5 یا 7 بار اگربتی، لبان، عود، جو بھی خوشبو میسر ہو اس کے ساتھ تختے کو دھونی دینا مستحب ہے. دھونی دینے کا مطلب ہوگا یعنی 5 بار اور 7 بار اور 3 بار کیسے دیں گے کہ خوشبو کو پکڑ کر اس کے چاروں طرف اتنے چکر لگا لیں خوشبو کے. کفن جو پہلے سے تیار ہے اسے بھی اسی طرح دھونی دے لیں، یعنی اس کو اکٹھا کر کے پکڑ کے اس کے چاروں طرف بھی اسی طرح خوشبو کو گھما لیں. جنازے کے لیے چارپائی یا ڈولی جو بھی میسر ہو غسل کی جگہ کے قریب ترین پہلے سے اس طرح بچھا لیجئے کہ سر شمال اور پیر جنوب کی سمت ہوں. اب اس پر کفن ترتیب سے بچھا لیجئے. سب سے پہلے 3 ڈوریاں مطلب وہ پٹیاں سی جو کپڑے کی لمبی کاٹ لیتے ہیں نا، تو ان کو جو باندھا جاتا ہے بعد میں میت کو، ان کو اس طرح بچھائیں کہ ایک کمر کی جگہ پہ، ایک پیروں کی طرف اور ایک سر کی طرف. اب انہیں بچھانے کے بعد ان کے اوپر سب سے پہلے لفافہ بچھائیں. میں نے کفن کو تیار کرنے کا طریقہ پچھلے سبق میں عرض کر دیا تھا کہ آپ نے کفن کو کیسے بنانا ہے. اس میں ایک چیز شامل نہیں تھی کہ اگر جو کفن کا کپڑا کم عرض والا ہوتا ہے، جیسے لٹھا جو ہوتا ہے 1 گز عرض والا ہوتا ہے، تو آپ اس کا سائز لے کے یہ جو بڑی 2 چادریں ہیں ان کو بیچ میں سے سلائی کریں، یعنی ایک لمبائی لے کے آپ اس کو ڈبل کریں، اس کے درمیان میں ایک سلائی لگائیں گے، تب آپ میت کو لپیٹ سکیں گے. ورنہ 1 گز کا عرض جو ہوتا ہے وہ تو کم ہوتا ہے، اس میں وہ چھوٹے سے بچے کو تو آپ شاید لپیٹ سکیں گے، لیکن جو بڑی میت ہے اس کو آپ نہیں لپیٹ سکتے. تو میں نے ویسے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جو یہ ٹرینڈ ہے ہمارے ہاں ایک نارمل پتلا سا لٹھا لے کے جس کا بنایا جاتا ہے کفن، اس ٹرینڈ کو بھی ہمیں ختم کرنا چاہیے اور میت کی حیثیت کے مطابق کفن خریدیں. اور بڑے عرض والا کفن آپ کو بازار سے مل جاتا ہے، سفید کپڑا، آپ وہ خریدیں گے. اگر جیسے 1.25 گز عرض والا کپڑا ہوتا ہے تو اس میں آپ کو کوئی جوڑ وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی اور آپ سیدھا ایک کپڑا اتاریں گے اور اس کو آپ اپنے سائز کے مطابق لے لیں گے. تو یہ تو ضمنی طور پہ میں نے پھر وضاحت کر دی. اب میں یہ عرض کر رہی تھی کہ لفافہ سب سے پہلے آپ ڈولی کے اوپر اس طرح بچھائیں کہ برابر میت کے سر کی طرف اور پیروں کی طرف بچا ہوا ہو اور درمیان میں بعد میں میت کو رکھا جائے. لفافہ بچھانے کے بعد اس کے اوپر تہبند بچھائیں. تہبند بچھانے کے بعد اس کے اوپر اوڑھنی بچھانی ہے. اوڑھنی میں نے پیچھے عرض کیا تھا کہ تقریباً 1.5 گز لمبائی میں ہوگی اور چوڑائی میں مناسب سی 3-4 بالشت ہو جائے، یہ کافی ہے.
اس کو بچھانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اوپر کمر کی طرف سے آپ اس کو بچھائیں گے اس طرح کہ باقی حصہ پیچھے سرہانے کی طرف نکال دیں جیسے آدھا، اور آدھا اتنی جگہ پہ رکھیں کہ جب میت کو لٹائیں تو اس کی کمر کی طرف آ جائے. ٹھیک ہے. اب اوڑھنی بچھانے کے بعد اس کے اوپر آپ کفنی بچھائیں گے. کفنی بچھانے کا بھی طریقہ یہ ہوگا، آپ پوری کفنی اس کے اوپر میت کے جسم جہاں رکھنا ہے اس جگہ سے اندازہ کر کے بچھائیں. بچھانے کے بعد اب یہ جو اوپر والا حصہ ہوگا آگے جس نے آنا ہوتا ہے پہننے کے بعد، اس کو فولڈ کر کے پیچھے لے جائیں اور اسے فولڈ کر کے سرہانے کی طرف اوپر رکھ دیں جہاں پہ میت کا جسم نہ آئے، سر کی طرف. اور یہ کھولنے کے یعنی کفنی کھولنے کے بعد پہلا حصہ اوپر کا فولڈ پیچھے کر دیا، نیچے والا نیچے رہا. اب اس کے اوپر آپ سینہ بند بچھا دیں. سینہ بند جس کی مقدار بتائی گئی تھی کہ سینے سے یعنی چھاتی سے لے کے، دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ اگر آپ بغلیں اٹھائیں اس کے نیچے سے برابر کریں تو بغلوں کے نیچے سے لے کے جس سے عورت کی چھاتی کور ہو جائے اور رانوں تک، ہاف ران تک اس کی لمبائی کاٹیں گے آپ، اور پھر اس کو چوڑائی میں اتنا ہی لیں گے کہ وہ آپ ٹائٹ کر کے اس کے سینے کے اوپر دونوں طرف سے لپیٹ کے لے آئیں. اس کو بچھانے کے بعد یعنی یہ تمام کپڑے بچھ گئے اس طرح سے، دائیں بائیں برابر رکھ کے بچھائیں تاکہ جب درمیان میں میت کو لٹائیں تو جتنا دائیں بائیں کپڑا لٹک رہا ہو اتنا ہی بائیں طرف ہو، اس طرح سے کہ بعد میں میت کو بار بار تکلیف نہ دینی پڑے کپڑا کھینچنے کے لیے. یہ کفن بچھانے کا طریقہ ہوگا، یہ بھی غسل سے پہلے آپ کی تیاری میں شامل ہے. جی. اور اس طرح میں نے بتا دیا کہ اوڑھنی اور کفنی کو تھوڑا سا مختلف طریقے سے کرنا ہوگا کہ ان دونوں کا فالتو بچہ حصہ جو ہے وہ سر کی طرف اکٹھا کر دیا جائے گا. جب میت کو لٹائیں گے تو سر کے اوپر سے گزار کے اس کو آگے جسم پر لے آئیں گے. یہاں میں اس کے جو اوڑھنی ہے اس کے بارے میں عرض کر دیتی ہوں کہ ہمارے ہاں جو طریقہ ہوتا ہے وہ آج کل زیادہ ٹوپی کا ہوتا ہے. سبز رنگ کی ٹوپی ہے یا سفید رنگ کی ٹوپی ہے یا وہ چھوٹا کپڑا لے کے لپیٹ دیا جاتا ہے. تو میں نے خاص طور پہ ابھی اس چیز کا مطالعہ کیا جو مختلف کتابوں کے اندر جو لکھا ہوا تھا، زیادہ مستند جو چیز مجھے ملی وہ یہ ملی. اس لیے میں ابھی پیچھے سال میں جو میں نے بتایا تھا وہ اس کی وضاحت نہیں کی تھی، اس وجہ سے میں ابھی اسپیشلی کر رہی ہوں کہ جن لوگوں نے پچھلے سال میں نوٹ کیا تھا اپنا سبق وہ بھی اس کو مطلب درست کر لیں کہ یہ زیادہ مستند اور اچھا طریقہ ہوگا. یعنی جو سینہ بند ہے اس کے لیے بھی یہ ہے کہ یا تو یہ کہ سب سے اوپر کفن باندھتے ہوئے سینہ بند اوپر رکھا جائے اور کفن کو باندھا جائے، اور یہ دوسرا جو زیادہ اچھا طریقہ جو لگا وہ یہ ہے کہ جیسے ابھی میں نے بتایا سینہ بند کو نیچے بچھایا جائے اور پھر اس کو اوپر لپیٹا جائے، لپیٹ کر پھر اس کے اوپر کفنی کو سیدھا کیا جائے تو گویا سینہ بند اس طرح ہو جائے گا جیسے آپ قمیض کے نیچے شمیز پہنتے ہیں اور زیادہ جسم کو کور کر دے گا. اور اوڑھنی کے بارے میں یہ کہ وہ سکارف کی طرح جس طرح سے ہم دوپٹہ لیتے ہیں اور چہرے پہ اس طرح سے کر دیتے ہیں، فقہا نے جو زیادہ احتیاط کا طریقہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اوڑھنی نقاب کی طرح سے ڈالی جائے، یعنی آدھا حصہ کمر کے نیچے آ جائے اور باقی کو جب آپ کفن کو مکمل بند کرنے لگے میت اٹھانے کے وقت اس وقت پیچھے والا حصہ اٹھا کے نقاب کی طرح چہرے کے اوپر ڈال دیں. یہ زیادہ احسن طریقہ ہوگا اس کا اوڑھنی اوڑھانے کا. ٹھیک ہے. اب میت کو تختے پر اتارا جائے، سیدھا لٹا کر جو 2 چادریں اضافی پاس رکھی تھی ان میں سے ایک گردن سے پیروں تک میت پر ڈال دی جائے. آپ کو یاد ہے نا کہ ہم عورت کے غسل کا طریقہ سیکھ رہے ہیں. پردے کو قائم رکھتے ہوئے، یعنی چادر ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا پردہ قائم رہے. میں نے پہلے کہا نا کہ جو خواتین کرتی ہیں وہ ریموونگ وغیرہ، بتائیے کہ شریعت اس قدر احتیاط بتا رہی ہے
اور آپ کتنے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، اس کو سوچنا بہت ضروری ہے۔ تو پردے کو قائم رکھتے ہوئے پردے کے اندر سے، چادر کے اندر سے ہاتھ ڈال کر شلوار اتاریں۔ اگر میت کا جسم نرم ہے اور قمیص اتارنا ممکن ہے تو نرمی سے قمیص اتار لی جائے، ورنہ ایک طرف سے پوری سلائی کینچی سے کاٹ دیجئے اور دوسری طرف سے باہر نکال لیجئے۔ اس احتیاط سے کاٹنے کا یہ مطلب ہے کہ لباس ضائع نہ ہو۔ گھر میں سے جو بھی پہننا چاہے دوبارہ سلائی لگا کے پہن سکتا ہے، کسی غریب کو صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہاتھ پر دستانہ یا شوپر وغیرہ چڑھا کر مٹی کے 3 ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کروائیں اور بعد میں پانی سے دھو دیں۔ دستانہ چینج کرنا چاہیں تو چینج کر لیں، دھونا چاہیں تو اچھی طرح دھو لیں۔ اور اب روئی لے کر تھوڑا سا روئی لیں، پانی میں بھگوئیں اور دانتوں اور ہونٹوں پر پھیر لیں۔ ایسا 3 بار کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھی طرح ایک بار کر لینا بھی کافی ہو جائے گا۔ ہر بار نئے پانی سے نیا روئی تر کریں۔ ایسے ہی روئی لپیٹ کر یا کسی تنکے وغیرہ پہ رول کر کے ناک اندر سے صاف کریں، پھر پانی میں تر کر کے روئی اندر بھی پھیر لیں۔ سر کے بال پیچھے سے نکال دیں، تھوڑا سا سر اوپر اٹھا کر منہ دھلا دیں۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ کو کونی سمیت پھر بائیں ہاتھ کو کوہنی سمیت دھلائیں۔ ہاتھ پانی سے تر کر کے سر پر بھی پھیر دیں، نہ بھی پھیریں تو حرج نہیں۔ اب میت کا سطر کا خیال رکھتے ہوئے سیدھی کروٹ بدلیں۔ سطر کا خیال رکھتے ہوئے کی تاکید کیوں ہے کہ جس وقت 1 یا 2 خواتین میت کو کروٹ بدلوائیں تو دوسری 1-2 خواتین جو ہیں وہ چادر پکڑ کر اس طرح سے پیچھے کی طرف کریں کہ کروٹ بدلے ہوئے میت کی پچھلی سائڈ ننگی نہ ہو رہی ہو۔ اب کروٹ کون سی بدلی جائے گی کہ سیدھی سائڈ اوپر کی طرف آ جائے، پہلے اس طرح کروٹ بدلیں۔ چادر کے اندر سے ہی کندھے سے پیر تک اتنا پانی ڈالیں کہ پورا جسم پانی سے تر ہو جائے اور پانی بہہ جائے، یعنی صرف گیلا کرنا مقصود نہیں، پانی بہانا مقصود ہے۔ پھر دوسری کروٹ بدلیں اور اسی طرح پانی ڈالیں۔ دونوں طرف 3-3 بار پانی ڈالنا زیادہ اچھا ہوگا، وہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد سر دھو لیں اور صابن وغیرہ لگا کر تمام بدن کو ایک بار دھو لیں اور پھر میت کو تھوڑی سی اپنی ٹیک لگوائیں اور پیچھے سے اٹھائیں کہ بیٹھنے کی سی حالت ہو جائے۔ پیٹ کو اوپر سے نیچے کی طرف ہلکا سا ملیں، اگر پیٹ سے کچھ خارج ہو تو دھو ڈالیں اور اس کے بعد الگ رکھے ہوئے پانی میں مشک کافور ملائیں اور تمام بدن پر اچھی طرح کافور ملا پانی بہا دیں۔ الگ رکھے ہوئے کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ جب آپ پانی لیں تو 2-3 بڑے برتنوں میں پانی لیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں زیادہ گرم پانی ہو تو مکس کر کے اس کو نارمل کر لیں، اتنا پانی جتنا زندہ انسان اپنے جسم پہ برداشت کر سکتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ پھر آخر پہ پانی بہانے کے لیے الگ برتن میں رکھیں تاکہ بعض اوقات غلطی سے پانی کے چھینٹے پڑیں یا کسی کا خشک ہاتھ اندر جائے اور مستعمل پانی ہو جائے، تو آخر پر صاف پانی صاف برتن میں لیں اور اس کے اندر پہلے سے جو مشک کافور پیس کر پانی میں ڈال کے رکھی ہوگی وہ پانی اس کے اندر ملائیں اور سارا مشک کافور والا پانی پورے بدن پر آخر پہ ایک دفعہ اچھی طرح سے بہا دیں۔ اور اس کے بعد جو آپ کے پاس ٹاول رکھا تھا یا ایک الگ تیسرا خاص خشک کپڑا تھا وہ لے کر اس سے جسم کو خشک کر لیجئے۔ اور اب جو آپ کے پاس ایک اور خشک چادر پڑی ہے، میں نے آغاز میں 2 چادریں لینے کا کہا تھا، وہ جو خشک چادر ہے اس کو جسم کو ڈھانپنے کے لیے اوپر ڈالیں اور اس میں میت کو لپیٹ کر پہلی چادر اس طرح الگ کریں کہ بے پردگی اب بھی نہ ہو۔ اب میت کو چارپائی پر منتقل کریں، احتیاط سے 3-4 لوگ سر کی طرف، پیر کی طرف، کمر سے
اس طرح سے پکڑیں تاکہ میت کو تکلیف نہ ہو اور آپ کو اٹھانے میں بھی آسانی رہے. اور جہاں پہلے سے کفن بچھا کے رکھا گیا تھا وہاں میت کو منتقل کریں اور میت کو احتیاط سے کفن کے مطابق سیٹ کریں. جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا، کفن میں سب سے پہلے سینہ بند جو سب سے اوپر آپ نے رکھا تھا اسی کی باری آئے گی نا، تو اس کو آپ لپیٹیں. ہر کپڑا لپیٹتے ہوئے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ لپیٹتے ہوئے اس کی دائیں سائڈ اوپر ہو، یعنی پہلے بائیں سائڈ آپ لپیٹیں گے، اس کے بعد دائیں سائڈ کے لپیٹنے سے دائیں سائڈ اوپر آ جائے، یہی سنت طریقہ ہوگا. اس کے بعد کفنی کی فرنٹ جو پیچھے آپ نے رول کر کے رکھی تھی اس کو کھولیں اور سر کے اوپر سے گزار کر قمیض کی طرح نیچے لے آئیں. اب اس کے بعد تہبند کی باری ہوگی. تہبند کو بھی اسی طرح لپیٹیں کہ اوپر سیدھی سائڈ آ جائے. آخر میں لفافہ ہوگا، اس کو اچھی طرح سے سلوٹیں سیدھی کر کے مکمل سیدھا کر کے لپیٹیں. اور سب سے پہلے جو کمر والی ڈوری یعنی وہ جو فیتا جو کپڑے کا رکھا ہوا تھا لمبی پٹی، اس کو مناسب انداز میں کمر کے گرد کفن کے اوپر تک لا کے باندھ دیجئے. جب تک میت گھر میں ہے چہرہ ننگا کر دیجئے. جنازہ اٹھاتے ہوئے اوڑھنی بھی پیچھے سے سر کی طرف سے آگے چہرے پہ ڈال دیں اور لفافہ بھی جو کھلا ہوا تھا چہرے کی طرف سے اس کو بند کر دیں. اور پھر جو ڈوریاں اوپر والی نیچے پیروں والی چیک کر کے مکمل باندھ کر اب آپ میت کو رخصت کریں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. الحمدللہ یہ بہت امپورٹنٹ کام تھے، میرے نزدیک تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو اس کی کتنی ذمہ داری کا احساس ہوا، تو میں چاہوں گی کہ ان کو بار بار دہرائیں. لیکن اس کے باوجود کہ آپ نے یہ پڑھا، جب تک انسان اس کو پریکٹیکل 2-3 مرتبہ نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کو اس کا تجربہ نہیں ہوتا. پہلے لائیو تو جب ہم کلاس لیتے ہیں تو یہ سارا پریکٹیکل دکھاتے ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کوئی صورت اگر بن گئی تو یہ کر لیں گے، ورنہ یہ ساری ڈیٹیل میں نے پہلے سے بہت زیادہ ایک ایک چیز اس لیے نوٹ کر دی کہ آپ کو اس سے 90% الحمدللہ سمجھ آ سکتی ہے. باقی جو کرنے والی بات ہے وہ آپ اپنے طور پہ بھی پھر کوئی چھوٹی گڑیا لے کر اس پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ساتھ لکھا ہوا رکھ کے کہ ہم یہ سارا کر رہے ہیں تو یہ کیسے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.